غم دیے ہیں تو مسرت کے گوہر بھی دینا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ غم دیے ہیں تو مسرت کے گوہر بھی دینا۔ مسرت عربی لفظ ہے، جانتے ہو نا کیا معنی؟ ہاں، آپ نے جواب دیا، ہمیں بھی خوشی ہوئی۔ سعد اللہ صاحب کہہ رہے کہ معنی خوشی ہے، میں نے کہا ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ اختر شیرانی کا ایک کلام ہے، اس کے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ سمجھے کاش کہ اللہ وہ صفت مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں پیدا کرے۔ ہے مشکل، وہ زندگی سکون بھری گزارنے کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ اختر شیرانی بڑے شاعر گزرے ہیں، تو مسرت کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے اگر آدمی زندگی خوشی بھری گزارنا چاہے، سکون بھری، تو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ زندگی کتنی مسرت سے گزرتی یا رب، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کتنی، اب جائے زندگی کتنی مسرت سے گزرتی یا رب، عیش کی طرح اگر غم بھی گوارا ہوتا۔ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے کہ نہیں ہے فاروق بھائی کیا کہا؟ عیش یعنی خوشی، یہ نہیں کہ فلانا تو عیش کرے، عیش ہوں کرے، یہ عیش کرے، تو عیش جانتے ہیں نا، આપણે ऐश કરે ને બड़ी મિયાં તૈશ કરે તોય थी یعنی غصہ ہے۔ ہاں، تو اختر شیرانی کہتے ہیں زندگی کتنی مسرت سے گزرتی یا رب، عیش کی طرح اگر غم بھی گوارا ہوتا، کہ ہم گوارا کر لیتے کہ بھائی خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ، اور غم دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کہاں کہ اگر یہ مزاج بن جائے تو زندگی خوشی خوشی گزر سکتی ہے۔ ہاں، زندگی کتنی مسرت سے گزرتی یا رب، عیش کی طرح اگر غم بھی گوارا ہوتا۔ آگے وہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، سب اپنے آپ سے کہیں گے کہ ہاں یہی حالت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا یا اختر، کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر، دل میں یہی حسرت رہی کہ کوئی ہمارا بھی ہوتا۔ کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر، دل میں یہی حسرت رہی کہ کوئی ہمارا بھی ہوتا، ہے نا؟ شیخ صاحب آج تو کوئی ہمارا نہیں ہے، سب આપણે તો ગુજરાતીમાં કે ઇલિયાસભાઈ બે મોરાણી ચાકરણ, આપણે તો શું આવે બે મોરાણી ચાકરણ, આપણા મોડા પર આપણા ને આપણા પછાડી જાય તો کوئی آج اپنا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے صدیق بھائی کہ آج کے زمانے میں ہمدرد نہیں ملتے، ہمادرد ہی ملتے ہیں۔ کیا ملتے ہیں ہاشم بھائی؟ ہمادرد ہی ملتے ہیں، جو بھی ملتا ہے کم بخت درد دے کے جاتا ہے، جس پہ بھی بھروسہ کرو اینڈ آف ڈے نورانی بھائی کیا ہوگا؟ ہاں، وہ چھرا مارے گا پیٹ میں، سب آستین کے سانپ ہے، سب کیا ہے؟ آستین کے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ غم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں غم دیے ہیں تو مسرت کے گوہر بھی دینا۔ گوہر یعنی قیمتی موتی، کہ آپ نے غم دیے ہیں تو تھوڑا سا اللہ ہمیں کیا دے دے؟ خوشی بھی دے دے۔ غم دیے ہیں تو مسرت کے گوہر بھی دینا، اے خدا تو مجھے جینے کا ہنر بھی دینا۔ اے خدا تو مجھے جینے کا ہنر بھی دینا۔ اور آگے کتنی اچھی جاوید بھائی تعبیر کی ہے، تصویر کشی کی ہے شاعر نے
اے شب و روز کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ، اے شب و روز کے مالک مجھے اس دنیا میں، اے شب و روز کے مالک مجھے اس دنیا میں لیلۃ القدر کی مانند سحر بھی دینا۔ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے کہ نہیں ہیں؟ ہاں، 2-3 آدمیوں کے منہ سے سبحان اللہ نکلا تو وہی سمجھے خالی، باقی سب انا للہ والے ہیں۔ تو کیا ہے، بڑی اچھی تعبیر کی ہے۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ آخری عشرے میں زیادہ امکان، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دن میں کہ رات میں؟ رات میں۔ لیل لفظ ہی لگا ہے، لیل، لیل یعنی عبدالصمد چچا کیا ہے؟ رات۔ لیل یعنی چودھری صاحب رات۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ دن کا بھی تو ہی مالک ہے، جیسے رات کا تو مالک ہے تو دن کا بھی تو مالک ہے۔ تو نے شب قدر کو رات میں رکھا ہے تو مجھے ایسی زندگی دے کہ رات کو تو نے ویلیوبل بنایا تو میری دن کے جو اوقات ہے اسے بھی ویلیوبل بنا دے، ہیں اسے بھی بھائی اکرم کیا بنا دے؟ قیمتی جو ہے وہ بنا دے۔ اے شب و روز کے مالک مجھے اس دنیا میں لیلۃ القدر کی مانند سحر بھی دینا۔ اور آخری شعر ہے جو ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس تعلق سے ہیں، وہ کہتے ہیں لفظ نکلے جو زباں سے، شاعر کہتا ہے لفظ نکلیں جو زباں سے دلوں تک پہنچے، لفظ نکلیں جو زباں سے۔ تو صدیق بھائی کیا کہا؟ لفظ نکلیں جو زباں سے تو دلوں تک پہنچے، میری تقریر میں کچھ ایسا اثر بھی دینا۔ بس یہی کہنا تھا، ہم جو کہہ رہے ہیں کچھ اثر بھی آ جائے اس میں، ہیں؟ ہاں، ورنہ ہماری تقریر ہوتے ہوتے اثر ساتھ سے آتی ہے، کم وقت ساتھ سے نہیں آتی ہے حسن بھائی۔ تو کیا ہے، میری تقریر میں کچھ ایسا اثر بھی دینا۔ بہرحال مجھے جو گفتگو کرنا ہے وہ کل کا جو دن ہے اس کے بعد والے دن سے تعلق ہے۔ جن لوگوں نے جانے کا پلان بنایا ہوگا ان کو بھائی اکرم فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہنے والا ہوں، کس موضوع پہ۔ جمعہ تو ہے ہی، لیکن جو نومبر ہے، نومبر کا جو آخری تھرسڈے ہوتا ہے اس کے بعد کا جو فرائیڈے ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب اللہ والے بیٹھے۔ ہاں، یہ ہوئی بات ہے نا کہ شیخ صاحب نے جو کہا نا انہوں نے وہ جملہ نہیں بولا، اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ ہاں، چونکہ وہ ہے نوساری کے تو بات ساری ہی کرتے ہیں۔ ہاں، تو بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ بلیک فرائیڈے یا بلیک فرائیڈے کیا کہیں گے؟ اردو میں تو بلیک بولتے ہیں، اب انگلش میں پرناؤنس کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے۔ ہاں، تو آپ میری غلطی مت نکلنا۔ فاروق بھائی بارجی نے کہا کہ مول صاحب 23 ورس تھی آ کنٹری میں سے سارا نا بلیک بولتا بھی نہیں آوڑ ہے۔ تو بھائی کیا ہے، اردو میں تو یہی بولیں گے۔ اب میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ میرے اوپر سوار نہ ہو جائے، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ساتھ ایک کوکن کا ہمارا ساتھی پڑھتا تھا دارالعلوم اشرفیہ میں، سعد اللہ صاحب، ابرار نام تھا اس کا۔ تو اب وہ اردو پراپر بولے، اور ہماری گجراتیوں کی اردو تو جگہ جگہ ٹھنگڑا لاگے ہیں۔ اب وہ صحیح بولتا ہے، اور گجراتی بچے سعد اللہ صاحب اس کو بولتے تھے کہ تجھے اردو بولنے نہیں آتی۔ وہ پیچھے جم کھانا تھا اشرفیہ کے، حافظ امتیاز، تو عصر کے بعد ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ بال لے کر آؤ۔ کیا کہتا تھا؟ بال لے کر آؤ۔ اب گجراتی والے اس کو بال بولتے، گجراتی والے کس کو بولتے شیخ صاحب؟ اس کو بال بولتے کہ بھائی بال لے کر آؤ، ہیں حافظ صاحب؟ اور وہ کہہ رہا ہوتا کہ گیند لے کر آؤ، بال، جن آپ گجراتی میں کی۔ تو اب وہ صحیح بول رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو کہ بال لینا آگے ہوں کروانا تھا کہ بال نہیں، بال لینا آؤ، بال تو کہ ہیجو بول لی
سیدھا بولنی، ٹھیک ہے میں سیدھا ہی بول رہا ہوں. اردو میں اس کو بال ہی بولتے ہیں. سعد اللہ صاحب صحیح ہے نا، اس کو بال ہی بولتے ہیں اردو میں. ہاں اس کو بال ہی بولتے، اس کو بال نہیں بولتے، گیند. تو مختلف الفاظ آتے ہیں. خیر بہرحال تو بلیک فرائیڈے کہہ لے یا بلیک فرائیڈے کہہ لے. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا کہ چلو آج کی مجلس میں کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب مسلمان یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کو بلیک فرائیڈے اردو کے اعتبار سے اور بلیک فرائیڈے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ اور کیا جمعہ بلیک ہوتا ہے؟ بلیک کا معنی تو تاریکی، اندھیرا پن. تو دونوں بات. نمبر ایک، مسلمان کا عقیدہ جمعہ کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے وہ سنو کہ جمعہ کیا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا روایت میں، امام بیہقی علیہ الرحمہ نے الدعوات الکبیر میں یہ روایت ذکر کی ہے. سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کے تعلق سے بیان کیے. حضور نے فرمایا لیلۃ الجمعہ لیلۃ اغر ویوم الجمعہ یوم ازہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے. رات کے تعلق سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کیسی ہے، اور دوسرا جملہ دن کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جمعہ کا دن کیسا ہے. تو آقا نے یہ فرمایا لیلۃ الجمعہ یعنی شب جمعہ، جمعہ کی رات. حضور نے یہ فرمایا کہ وہ چمکدار ہے. کیسی رات ہے؟ چمکدار رات ہے. اور عبدالصمد چچا، نورانی بھائی، آپ لوگوں کو یہ بات دماغ قبول کرے یا نہ کرے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حافظ امتیاز سے، مجھ سے، حافظ صالح سے، ہم لوگوں نے جو مدرسے کی روٹی توڑی ہے، کڑی کھچڑی کھادری سے، انہیں پوچھو. جمعرات تو اس کو تو ہم بولتے ہی تھے شیخ صاحب بھری مراد ہیں. نسیم بھائی کیا بولتے تھے؟ جمعرات એટલે فاروق بھائی بھری مراد. کیوں؟ گھر جانے کا ہے. 6 دن کہاں ہے؟ مدرسے میں ہے. ہاں تو اب جمعرات بھری مراد. تو اتنے خوش صبح سے ہی. حافظ امتیاز کو پوچھو، حافظ صاحب آپ کے وقت میں بھی ہوگا، ہم لوگ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جمعرات کو ڈابل میں جب میں پڑھتا تھا، وہ جو حوض ہے، تو حوض ہے نا، ہاں وہ سمجھ گئے. حوض جو ہے صدیق بھائی شاید ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو وہاں ہاں الیاس بھائی آپ دیکھنا، جو حوض ہے تو بڑے بڑے سوراخ ہے. حوض جو بنا ہے تو حوض کے ساتھ جو دیوار بنی ہے ڈابل جامعہ میں، تو بڑے بڑے کیا ہے وہ سوراخ ہے. ہم سے اتنا بھی صبر نہیں ہوتا تھا بچوں سے جن کو گھر جانا ہے کہ شام کو چھٹی ہو اور پھر کمرے میں جا کے بیگ لینے جائیں. نہیں، دوپہر میں جب پڑھنے آتے تھے بیگ لے کے آتے تھے نا، بیگ دوپہر کو جو وہیں رکھ دیتے تھے. ہاں دوپہر کو جو وہیں رکھ دیتے تھے کہ شام کو روم میں جانے بانے کا نہیں. اور اتنی جلدی کہ ادھر گھنٹی بجی نہیں. راستہ تو ہے الیاس بھائی بالکل ڈابل میں کیا ہے، ڈابل جامعہ باہر نکلو کے مین روڈ ہے. ہاں ہاتھ بتایا کہ چائے لائے ہے نا. ہاں تو ہم جو ہاتھ بتاتے تھے وہ اس کو تو بتاتے ہی تھے جو سواری آتی تھی، مدرسے کو بھی بتاتے تھے کہ بائی بائی ہے جاوید بھائی کہ بھائی کیا ہے بائی بائی. تو یہ بھری مراد. اور جمعرات واقعتاً چمکدار ہمارے لیے، ہمارے چہرے چمک جاتے تھے. جمعرات کی صبح سے طلباء کے چہرے کیا ہو جاتے تھے؟ چمکدار ہو جاتے تھے، وہ چمک جاتے تھے. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ مدرسے کی زندگی میں جب منی آرڈر آتا تھا، ہم لوگ تو قریب کے رہنے والے تھے ہیں صدیق بھائی، تو منی آرڈر آنے کی بات نہیں، لیکن حضرت تو کہاں کے تھے؟ مہاراشٹر کے تھے، دھلیا کے. تو وہاں سے منی آرڈر آتا تھا.
فرمایا مفہوم ہے مدرسے کی زندگی میں منی آرڈر جو آتا تھا چودھری صاحب، فرمایا اتنی خوشی ہوتی تھی ہمیں، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اتنی خوشی کسی سلطنت کے بادشاہ کو بھی کیا ہوگی، اس کو بھی نہیں ہوتی ہوگی حسن بھائی، اتنی خوشی کیا ہے ہمیں ہوتی تھی کہ پیسے آ گئے، ہے نا، ہاں پیسے آ گئے۔ تو خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ کیسی رات ہے نورانی بھائی، آپ کے نام کی طرح نورانی ہے، چمکدار رات ہے۔ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ یوم ازہر، ازہر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ہے لو کلائے ماسٹر اپڑو حیدرآباد نو ہے، ہاں کلائے کا جادوگر، تو محمد اظہر الدین، تو وہ تو کیا ہے زوئیں سے، الف زوئیں ہارا چھوٹی ہا، یہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے یہ زا سے ہے، زا، ازہر کیا ہے، ازہر، یہ وہی جملہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں سعد اللہ صاحب، کیا لگاتے فاطمۃ الزہرا، تو یہ ازہر اور زہرا وہی ہے، فاطمۃ الزہرا، زہرا کا کیا معنی، پاک صاف، روشن، چمکدار، کلین، تو حضرت فاطمہ ہر اعتبار سے کیا تھی، پاک صاف تھی، ان کا ضمیر دن سے زیادہ روشن تھا، تو اس لیے لگایا گیا فاطمۃ الزہرا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کا نام بھی رکھتے ہیں، تو فاطمۃ الزہرا رکھتے ہیں، زہرا وہ تو ٹھیک ہے، بعض الٹا رکھتے ہیں، زہرا پہلے اور فاطمہ بعد میں۔ ارے بھائی یہ تو انڈیا سے گجرات بڑا ہو گیا ہے، ہاں یہ زہرا صفت ہے اور فاطمہ اسم ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں ہمیشہ اسم پہلے آتا ہے اور صفت کیا ہوتی ہے، وہ بعد میں آتی ہے، صفت کیا آتی ہے، بعد میں آتی ہے۔ مثال لے لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ، اللہ کیا ہے، اللہ کا اسم ذات ہے، یہ کیا ہے، اسم ذات، اسم ذاتی، اسم ذات کا معنی ہے کہ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ریئل نیم ہے، کیا نیم ہے، ریئل نیم، اسم ذات یعنی ریئل نیم، نک نیم نہیں، ریئل نیم، کیا ہے، ریئل نیم ہے اللہ۔ تو دیکھیے اللہ پہلے آیا، الرحمن الرحیم صفت ہے، کیا ہے، صفت ہے، تو بہرحال پہلے وہ آئے گا، تو اس لیے زہرا کہا۔ مصر میں ہے، اسلامک یونیورسٹی کہہ لیجئے یا اسلامک مدرسہ دارالعلوم کہہ لیجئے، جامعہ ازہر، تو اس کا بھی وہی معنی ہے۔ تو خیر سمجھ آیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے جمعہ کی رات بھی چمکدار ہے اور جمعہ کا دن بھی کیا ہے، روشن ہے، وہ بلیک نہیں ہے، وہ بلیک نہیں ہے، وہ کالا نہیں ہے، وہ سیاہ نہیں ہے، وہ بلیک نہیں ہے، وہ کیا ہے، روشن ہے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہنے دو، کس کس کو روک سکتے ہیں، ہاں، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں 3 بڑے مذہب ہے ابھی دنیا میں، کتنے ہیں، 3 بڑے مذہب، ہمارا تو مذہب نہیں، اسلام تو دین ہے، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے، دین ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کیا ہے، دین ہے، ہاں، اس لیے اسلام کو مذہب مت بولا کرو، اسلام دین ہے۔ مذہب اور دین میں فرق علماء نے لکھا ہے، ڈکشنری میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب چند رسومات کا نام ہے، کس کا نام ہے،
رسم بولتے ہیں نا رسم، تو اس کی جمع رسومات. تو حافظ امتیاز مذہب کیا ہے؟ چند رسومات کا نام ہے. اور دین اس میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کم و بیش 6.5 فیٹ کی جو میری اور آپ کی باڈی ہے اس کا ہر عضو کیسے رکھنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے دین نے بتایا کہ بال کیسے رکھنے بتایا ને. હા હવે જાહિર ભાઈ મેં આ કટાવવાનો છે. હવે લોકો મને જોઈને તો મને જોવા કરતાં મારા બાલને જ જોયા કરતા છે. મને કહે મોસમ બાલ કેમ નહીં કટાવતા? હે ભીષરા થઈ ગયેલા છે, મન્નત मान ली. चलो अच्छा है, आप मेरी तरफ से मान लो, पूरी हो जाए, मुझे दे देना है सिद्दीक भाई. तो जाहिर भाई कह रहे मन्नत मानिए. कोई मन्नत बन्नत नहीं मानी यार, है क्या मन्नत मानने की? हम तो जन्नत मांगते, मन्नत नहीं मांगते. इकबाल भी इंडिया के हैं? इकबाल भी इंडिया के कौन इकबाल भाई? अच्छा बार मैं तो इकबाल भाई के पास नहीं जाता, मैं तो घर पे ही काटता हूँ. खैर, मुझे किसी ने कहा कि आप बाल बड़े नहीं रखते, ज़रा रखो, देखे अब आप. और तो फारूक भाई दरख्वास्त करने वाला ऐसा था कि ना नहीं कर सकते, है ना नहीं भाई? बाज़ लोग होते हैं जाहिर भाई तो ना नहीं कर सकते. तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं. अब मैंने कहा अरे टोपी हो नाली पड़े, हैं टोपी हो नाली પડે, જૂટલા જેવી થઈ ગઈ, એટલે હોય ને ઉપર નલીગમથી મૂકી રાખે, હે પછી ત્યાં જ મૂકવું પડે. तो खैर बहरहाल क्या कह रहा था मैं, मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है. बाल कैसे रखना बताया, नाखून पाँव के कैसे काटने हैं बताया, हैं कितने दिन रख सकते हैं बता दिया. 40 डेज से ऊपर नहीं रख सकते, पाबंदी है. सुबह कैसे करनी, शाम कैसे करनी है, रात कैसे गुजारनी, सब इस्लाम में हर चीज़ की तालीम है. इसलिए क्या इस्लाम. देखिए यहूदियों का मुबारक दिन कौन सा उनके नज़दीक? शनिचर. ईसाइयों का इतवार है, हाँ रविवार संडे. और मुसलमानों का जुमा फ्राइडे. अब देखिए ये लोग ब्लैक सैटरडे नहीं बोलते, ब्लैक संडे नहीं बोलेंगे. क्यों? सबको यही तो खटकता है, हैं? इसीलिए तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने बहुत पहले कह दिया था, हैं शायर मशरिक बहुत पहले कह कर गए कि सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज. इकबाल कहते हैं सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज. इसमें कुछ लफ्ज़ फारसी के भी आए हैं. हमारा अब्दुल समद चाचा मुझे एक दिन कहने लगे मौसब તમે શાયરી બોલે ને તે વાંધો નહીં, પણ તમે પછી તશરીહ નહીં કરવાની, એમ કે ભાઈ ટાઈમ તેમાં જ પૂરો થઈ જાય. મેં કે નહીં કરું તો તમને સમજ નહીં પડે. પછી સિદ્દીકભાઈ કહે કે યાર મોસબની મજલિસમાં બેહવાની ફાયદા હું ખબર નહીં, હું બકા કરે કે સમજ તો પડે નહીં. લાંબી નહીં, મારે શોર્ટકટ જ, હે મારી જેટલી હાઈટ છે એટલી જ. हाँ जी ठीक है मजाक में कह रहा. आप सीरियस मत हो जाए, हमारी मजलिस में मजाक मस्ती चलती रहती है. ये सीरियस वाला बयान नहीं है, हैं हमारा हल्का फुल्का नाश्तो. जी. बहरहाल सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज. अगर मैं नहीं कहूँगा आप क्या समझेंगे? अजल यानी डे 1 से. इकबाल कहते हैं इस्लाम से दुश्मनी रही है, दुश्मनी करने वालों को आज से नहीं. इकबाल कह रहे हैं आज से दुश्मनी नहीं है, कब से है? इकबाल कह रहे हैं, कोई मौलवी नहीं कह रहा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा शख्स कह रहा है कि सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज. इमरोज यानी टुडे, नाउ, है हाँ कि डे 1 से लेकर आज तक क्या चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी. मुस्तफ़वी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मुस्तफ़ा चिराग तो जानते हैं ना, हाँ के हाँ तो कह रहे कि चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी, कि ये शरारत अबू लहब की क्या है? डे 1 से जारी ही है. हाँ. और इकबाल ने उर्दू में भी इसका तर्जमा गालिबन किया कि वो वही कहना चाहते हैं मिलती जुलती बात कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन. इकबाल कहते हैं
اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ دین اسلام جو ہے چاہے روز ون سے چراغ مصطفی سے ہے، لیکن یہ بجھایا نہیں جائے گا۔ اور مولانا ظفر علی خان مرحوم نے لکھا تھا کہ اسلام کی فطرت کو اللہ نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو اللہ نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ہے کیا ہے؟ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور حافظ امتیاز نے پڑھی ہوگی پند نامہ فارسی زبان میں، تو چلو بات آئیے تو وہ بھی سن لو۔ تو فرید الدین عطار کہتے ہیں چراغ راک ایزد بر فروزد، یہ شعر ہے فارسی کا، چراغ راک ایزد بر فروزد کسے کشتف زند ریشش بسوزد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا چراغ ہے، دیو چھے ہیں جاوید بھائی ہوں چھے دیو چھے کہ دین اسلام اللہ کا چراغ ہے۔ اور قرآن نے بھی غالباً یہی تعبیر جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہاں قرآن نے یہ کہا ہے۔ تو کہا کہ دین اسلام اللہ کا وہ چراغ ہے۔ اب تو دیکھو انڈیا میں ماشاءاللہ لائٹ ہیں، صدیق بھائی آ گئے نا برابر، ہاں بل ہو پچھی برابر જ આવે. આપણે રડતા જ કાયમ આખી જિંદગી. પહેલાં લાઇટ નહીં આવતી તો રડતા કે નહીં આવતી, હવે લાઇટ આખો દાડો આવે તો હવે કે બિલ બહુ આવે તે સારું રડે. लोकल लो बात है। अब हाँ क्या बोला, हाँ देखो माशाअल्लाह हमारे शेख साहब फरमा रहे हैं कि बंदूक ना बेदुख, फूटे तो भी दुख, नहीं फूटे तो भी दुख है। तो क्या है बंदूक ना बेदुख, तो बिल्कुल अब वैसी ही बात है कि अब आया तो अब एसी लगा दी तो कि बिल बुआ तो आवा नहीं। तो खैर बहरहाल वो सुनो वो ताबीर कहिए। तो हम जब लाइट आ जाती थी एक तो फानूस होती थी, फानूस को तो फूंक से नहीं बुझाया जा सकता, इसीलिए शायर ने कहा है ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे। फानूस बनकर, ये भी दीन इस्लाम है कि इस्लाम की हिफाजत कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हैं हाँ कि इस्लाम को अल्लाह ने जो है वो रोशन किया है तो क्या होगा। लेकिन दीवा को हम क्या करते थे, मेरे वालिद साहब वालिदा भी, हम जब छोटे थे लाइट आई गई लेकिन अब्दुल सलाम દીકરા હું કર દીવો એમ કે ઓલવી કાઢ, तो હવે निमता દીવો કેવી રીતના ઓલવતા, फूंक मारता ने। अच्छा बाज़ मरतबा क्या होता था, छोटे थे पता नहीं चलता था, हवा इधर की होती है समझ रहे हो, हवा इधर की होती है। अब अकल नहीं, नादान बचपना है चौधरी साहब, तो भाई चाहिए ये कि हवा इधर की है तो उधर जाके फूंक मारते हैं, अभी समझ जा। लेकिन हमको मालूम नहीं, तो इधर की हवा है आखो भड़को અહીં જાય हैं પોતાના ऊपर। तो फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि तुम्हारी जो दाढ़ी है ना, इस्लाम को बुझाने की कोशिश करोगे, इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम वो दीवा है, वो चिराग है, फूंक मारोगे ना दाढ़ी जल जाएगी, ये कहा है। बहरहाल यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। तो वक्त जो है हो गया है, इतनी बात याद रखो कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। अभी हमारी गुफ्तगू ख़त्म नहीं, लेकिन इतना उलमा ने लिखा है हमें ब्लैक फ्राइडे नहीं बोलना, हमें ब्लैक फ्राइडे नहीं बोलना है। कुरान से मैं दलील दूंगा इंशाअल्लाह वक्त रहा तो। सूरह बकरा आयत नंबर 104 उससे पता चलता है। इसलिए खुद भी मत बोलो, घर वालों को भी कहो, अपने बच्चों को भी कि हमें ब्लैक फ्राइडे नहीं बोलना है। अच्छा હવે જાહિદ ભાઈ પૂછે कि मोर साहब शॉपिंग કરી શકે કે નહીં, કારણ કે સસ્તું वो अब तो ऑनलाइन आ गए हैं फारूक भाई, लेकिन पहले तो फतावा बन्नोरिया पाकिस्तान का ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर शेख साहब लिखा हुआ है मफहूम ये नूरानी भाई कि ख़रीदेंगे सिद्दीक भाई हराम तो नहीं है,
لیکن نام انہوں نے ایسا رکھا ہے، فرمایا قربان کر دو، 2-4 پیسے زیادہ خرچ کرو، لیکن اس بنیاد پر جو سیل رکھا ہے تو اس میں سے مت خریدو، نہ تو بدہ کے ہے سسرا چاہے ویلا فجر میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔